السلام علیکم ناظرین، آگاہی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت عمدہ پائے کے کالم نویس ہیں، بلکہ بہترین تجزیہ نگار ہیں اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات پہ بہت باریک بینی سے نگاہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ریٹائرڈ کرنل عبدالرؤف سندھو صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت مہربانی جی، آپ نے بلانے کا آپ کو بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی موجودگی کو یہاں ویلکم کرتے ہوئے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ 9 مئی حال ہی میں گزرا ہے، آپ کا بحیثیت شخص اور بحیثیت ایک کالم نویس یا ایک صحافی اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے، کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے جی 9 مئی کا جو ہے میں اس کا کچھ عینی شاہد بھی ہوں۔ میں اس واقعات پہ جو ہوا تو ہمارا میس ہے بالکل نزدیک جو ہے توفیق روڈ کے اوپر ڈی سوم میس سروسز میس ہے، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا 3 ساڑھے 3 کے قریب۔ تو لندن سے مجھے کال آتی ہے کہ جی لبرٹی میں جو تقاریر ہو رہی ہیں وہ سیدھا لوگ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے؟ تو میں اس سے کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں پتا، میں بالکل ابھی گزر کے آیا ہوں، کور کمانڈر گھر کوئی آدمی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، راستہ ہی ہوا ہے۔ تو اس کے بعد مجھے جب نکلا ہوں باہر، میں نے دیکھا آنن فانن اتنا یہ جو ہجوم کٹھا ہوا تھا گرجا چوک سے لے کے توفیق روڈ اور جو دی مال لاہور ہے ملک ریاض کا اس کے تک پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، پر اتنے زیادہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ 10,000 15,000 لوگ نہیں تھے۔ کچھ اس وقت تک کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگ چکی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا بالکل۔ اس میں جو میں جب پہنچا ہوں اس وقت یہ حسام نیازی جو ہے یہ تقریر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت عمران خان کی بہنیں ادھر موجود تھیں، جسٹس جواد خواجہ کی بہنیں، ان کی بھانجیاں ادھر موجود تھیں، گرجا چوک سے لے کے یہ سارا اس وقت ان کے کنٹرول میں تھا۔ جو بھی آرمی کی گاڑی گزر رہی تھی اس کو یہ ڈنڈے مار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میری اپنی ویڈیوز ہیں، میں 9 مئی کے اوپر پروگرام میں نے 9 مئی والے دن میرے 3-4 پروگرام ہیں جو میں نے کیے، جو آنکھوں دیکھ حال میں نے اس کے بیان کیا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک بغاوت تھی، ٹھیک ہے۔ بغاوت اس طرح تھی کہ عاصم منیر کے خلاف جس وقت چیف بننے لگے تھے اس وقت بھی ایک لانگ مارچ کیا گیا، ان کو چیف نہ بننے کے روکنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ پھر ابھی یہ بڑی دیدہ دلیری سے انہوں نے کوشش کی کہ 9 مئی کی آڑ میں کہ عمران خان کا سب سے پہلے عمران خان کی ویڈیو اگر آپ ریکارڈ پہ دیکھیں ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے آج مجھے اریسٹ کر لینا ہے تو آپ اپنا رد عمل دیں گے، آپ بتائیں گے کہ یہ اتنی جرت نہیں کر سکتے، یہ ناسمجھ ہے، ان کو خیال نہیں ہے کہ مجھے اریسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جس وقت تقاریر ہو گئیں اور اس کے بعد یہ انہوں نے فوراً بعد اس 9 مئی کے واقعے کے بعد معافی اطلافی اور لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ رات کو بھی بیان آنے شروع ہو گئے کہ اس میں جس وقت ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، یہ شہوبرہ مریدیہ کے لوگ جو تھے یہ کہتے سنے گئے جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ آپ ابھی ہم کہاں پہنچے ہیں، انہوں نے کہا آپ بجائے کہیں اور جانے کے آپ سیدھا کور کمانڈر کے گھر آ جائیں، تو وایا رنگ روڈ لوگ ادھر سے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ پھر لبرٹی سے، پھر دوسرا یہ کہ لوگوں کا اکثر اعتراض تھا کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا، بھائی اس کی ویڈیو موجود ہے کہ جس وقت یہ 3 رستوں سے آئے، ایک تھا مال روڈ سے جو باہر کے اضلاع سے لوگ آئے تھے وہ تھے رنگ روڈ سے، اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھی وہ لبرٹی چوک سے آ رہی تھی۔ ان کی جو اپنا جو برج ہے عابد مجید روڈ پہ جے روڈ سے آتے ہیں، اس برج کے اوپر کھڑے کی ویڈیو ہے جو سنا جاوید کے جی ہم کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں، ایک نہیں کئی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں۔ اور اس کے بعد جو جب میں نے دیکھا کہ خود ادھر سارے موجود ہیں۔ لیکن کرنل صاحب پی ٹی آئی کے فالوورز اور لیڈرشپ کا تو یہ بیانیہ ہے کہ یہ اداروں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، ہم تو کچھ کرنے نہیں والے تھے، یہ انہوں نے کیا جو کچھ کیا ہے، اور آپ کی جو بات ہے وہ تو اس سے ٹوٹلی کنٹراسٹ ہے۔ جی یہ آپ خود دیکھیں کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا تو پی ٹی آئی اس وقت ساری کی ساری معافی تلافی میں لگی تھی، پریس کانفرنسز کر رہی تھی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی حقیقت نہیں ہے، وہ بھائی تم معافی کس چیز کی مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر انٹرویو سارے موجود ہیں، اسد عمر کی جو پارٹی بننا، اس کے اندر لوگوں کا شامل ہونا، یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور انہوں نے بات اس کی معافی کس بات کی مانگی تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس قدم کے خلاف تھے، ہم نے عمران کا ساتھ نہیں دیا۔
پھر جو زمان پاک میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں شفقت محمود آن ریکارڈ ہے، وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا تھا، تو وہ اس کا بھی بیان ہے. پھر جتنے ویڈیوز ہیں اس میں سارے کے سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی ویڈیوز ہیں. یہ 4 مہینے تک یہی چلتا رہا کہ ہم سے غلطی ہوگی یہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے، یکدم دیکھا کہ فوج جو ہے وہ ایکشن نہیں ہو رہا. ایکشن کیوں نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فوراً چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں جا کے جسٹس بندیال نے ایک اسٹے آرڈر دے دیا. انہوں نے جو آرمی کے ایکٹ تھا 52 جس کے تحت کورٹ مارشل کیا جا سکتا اس کو معطل کر دیا. یہ اس کی بنا پر ڈیلے ہو گیا. جب ڈیلے ہو گیا آرمی ٹیررسٹ کورٹ کو جو ہے وہ بھی رک گئے، اور جو ملٹری کورٹ کے ٹرائل جو ہے وہ انہوں نے خود لسٹ مانگی، لسٹ مانگ کے جمع کرائی. کسی نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تھا تو اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو چیلنج کرتے. یہ تو لوگ موجود ہی نہیں تھے، ان کے غلط کیسز ہیں، تو وہ ساری سزائیں 1 سال کی سزا کاٹ لی ہے لوگوں نے. سر آپ نے ابھی ایک بات کی، ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ یہ ابھی جب ہوا نہیں تھا تو آپ کو لندن سے کال آئی تھی، تو کیا ہم اسے یہ سمجھیں کہ اداروں کو یا جو بھی لوگ ہیں ان کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، پلان، اور یہ بغاوت ہونے والی ہے؟ یہ تو پورے پاکستان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کو گرفتار کیا، پھر دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. پھر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ بیانات چلتے رہے ہیں. یہ تو لوگوں کو دیکھیں ہم تو ٹی وی پہ نہیں بیٹھے ہوتے. جو لوگ پاکستان کے باہر ہوتے ہیں ان کو کنسرن ہوتا ہے، وہ تو ٹی وی پہ دیکھیں گے، فوراً اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ٹیلی فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. تو خیریت سے لاہور میں لاہور میں ہوں، تو نیچرلی میری خیریت دریافت کرنے کے لیے اس نے مجھ سے بات کی. تو وہ میں ادھر گزر کے گیا، میں نے اس کو یہی جواب دیا جو آپ نے ریکارڈنگ میں پہلے آیا ہوگا کہ بھائی میں تو ادھر سے گزر کے ادھر تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے سب حالات، ٹھیک ہے. تو اس کو تو یہ جواب دیا. مگر جب باہر نکل کے دیکھا، میں نے گاڑی کو جو سرور روڈ پہ نکلنے کی کوشش کی تو اس میں ڈنڈا بردار لوگوں نے اس پہ گاڑیوں پہ حملہ کیا. سر یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو ہمیں روکا کیوں نہیں گیا، میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اداروں کو پتا تھا کنٹونمنٹ کی طرف آئیں گے یا پھر عسکری تنصیبات کے اوپر حملہ ہوگا تو ان کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی یا لائحہ عمل اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، اس میں جو ہمارے کچھ آفیسرز جو ہے نا اس میں اس بات پہ سارے متفق تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے. مگر یہ جو بیانیہ ہے کہ جب آپ 3 ٹولیوں میں ڈفرینٹ طریقے سے آئیں گے اور کوئی 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں گزر جائیں گی، پھر آپ نے کیا کیا کہ لاہور میں آ کے سب سے پہلے آپ بھی کبھی گزریں گے، آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں بڑی حد ہے کوئی 5 یا 10 لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ابھی آپ جب بھی کبھی ایئرپورٹ جائیں دیکھیں کہ یہ جو ناکے پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اس میں سامنے 5-6 ہوتے ہیں، پیچھے جو کمپیوٹر پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے یہ مانیٹر کر رہا تھا 1-2 ہوتے ہیں. تو وہ ان کی ویڈیو موجود ہے، ان کو مارا گیا. پھر اس کے ساتھ ہی فورٹا اسٹیڈیم میں ایک جو ہے نا آرم سروسز بورڈ ہے اس کا دفتر ہے، اس کو جلایا گیا. ٹھیک ہے، اگر یہ پلان نہیں تھا تو یہ دفتر کو جلاتے. پھر سی ایس ڈی پہ جانے لگے، پھر انہوں نے کہا نہیں نکل چلو. اس میں سی ایس ڈی کا جو فیس ہے اس پہ آگ کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں. سر اتنی بڑی سازش ہوئی، بغاوت ہوئی، تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، اداروں پہ جو حملہ کیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ عدلیہ پھر بھی ثبوتوں کے باوجود، ویڈیو ثبوتوں کے باوجود بھی اس 9 مئی کے واقعات کے جو کردار ہیں ان کو ضمانتیں بھی دے رہی ہے، ان کو آزادی بھی دے رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا عدلیہ یہ چاہ رہی ہے کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں سے خوف ختم ہو جائے اور دوبارہ ایسا کریں؟ جی، اس کو 2 پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو یہ ہے کہ ایسے واقعات پہ انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں میں کیا ریئیکشن ہوا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ امریکہ میں یہ جو عمران کے ہم پلہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، جی انہوں نے بھی تو اٹیک کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، ان کی کورس نے کیا، انہوں نے 200 بندوں کو امیڈیٹلی دن رات لگا کے سزائیں دے دی. ٹھیک ہے، جو باقی جو تھے جن کو پروف کرنا تھا جو کہ سامنے نظر نہیں آئے تھے ان کو بھی ڈھونڈا انہوں نے، ان کو بھی ودن 6 منتھ سزائیں دے دی. پھر مانچسٹر میں ایک ہنگامے ہوئے، ہنگاموں میں دکانیں جلا دی گئیں. تو کورس نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو مہینوں میں نہیں دنوں میں فیصلہ کریں گے. انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں لگائی. یہی گلہ ہے کہ بھائی جب ایسا سانیہ ہو گیا جس میں کہ فوج پہ حملہ ہو گیا، فوج پہ حملہ، فوج کی تنصیبات پہ حملہ، آرمی ایکٹ کے تحت یہ کورٹ مارشل آفینس ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا دشمن یا پاکستانی اگر وہ حملہ آور ہوتا ہے یونٹ پہ، ان کے ریزیڈنس پہ جہاں بھی آرمی تنصیبات ہے، 130 آرمی تنصیبات پہ حملہ ایک جگہ نہیں ہوا، 130 جگہ پہ ہوا. تو 130 جگہ پہ فوج نے پلان کیا اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، فوج نے پلان کر لیا اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے.
او بھائی ایسا نہیں ہے, آپ جتنے مرضی بیانیے بنائیں, آپ کا سب سے پہلے جو معافی تلافی آپ 5 مہینے 6 مہینے مانگتے رہے ہیں, آپ کے لوگ چھوڑ کے عمران کو گالیاں دے کے لوگ گئے کہ اس نے مروایا ہمیں, ٹھیک ہے. یہ فواد چودھری یہ کون تھے, یہ انہوں نے بیان دیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہو. ہم شفقت محمود کیوں نہیں بولتا آج, وہ اس میٹنگ میں شامل تھا. لیکن سر جیسے ہی انہیں ضمانتیں ملی, آزادی ملی, واپس سے ان کا بیانیہ کوئی کسی کا بیانیہ نہیں ہے, صرف یہ عمران خان اور وہ لوگ جو عمران کے ساتھ ابھی بچے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے مفرور ہیں, جیسے مراد سعید ہے, ٹھیک ہے, یہ باقی ایسے لوگ ہیں جو اظہر ہے, ٹھیک ہے, تو حماد اظہر ہے, یہ کون سے لوگ, اسلم ہے, ٹھیک ہے, یہ کیوں نہیں آ رہے پنجاب, کیونکہ فیس نہیں کر رہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا بیانیہ بنا کے, وہ لوگ جو ہے نا صرف یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس سے متاثر ہے بیانیے سے. عام آدمی جو میں نے دیکھا, میں کیسے مان لوں کہ بھئی ہم نہیں تھے, آپ نہیں تھے, آپ تھے, آپ نے یہ کیا, آپ کی لوگوں کی آڈیو ویڈیو سب شامل ہے. سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی, توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ شامل کیے گئے, آگ لگانے والے لوگ شامل کیے گئے, ہم نہیں تھے جس نے یہ کیا. جن کو سزائیں ہوئی ہیں جی ان کے بیانات سن لیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ہمارے بچوں کو ورگلایا گیا, ہمیں بچوں کو ذہن سازی کی گئی. یہ دیکھیں آپ اس کو تسلسل دیکھ لیں. تسلسل یہ ہے 25 مئی 2022 کو عمران خان نے سب سے پہلے پشاور حکومت کے جو کے پی کی حکومت کو ورگلا کے لایا اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی, ٹھیک ہے, 25 کو. وہ تو آپ کہتے ہیں نا وہی 9 مئی ہے, اصل میں وہ 9 مئی کی شروعات ہے. سر 2014 میں بھی ویسے انہی کے لوگ آئے تھے, انہی کے لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا. اگر پی ٹی وی پہ حملہ کرنے پہ عمران کو اور الوی کو سزا ہو جاتی تو یہ کبھی 14 مہینہ ہوتا, 9 مہینہ ہوتا. سر ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کی باتوں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عدلیہ واضح ثبوت ہونے کے باوجود اداروں کے اوپر حملہ کرنے والوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے؟ جی وہ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ پروجیکٹ عمران کو لانچ کیا گیا تھا, یہ 2011 میں لانچ ہوا. 2011 میں ایک خیال تھا کہ جو پی ٹی آئی پیپل پارٹی ہے اینڈ مسلم لیگ نون, انہوں نے آپس میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا ہے, تو ان کو آپس میں جو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تھرڈ آپشن ہونی چاہیے. تو دیٹ واز نون ایز کہ جی تھرڈ آپشن کیا تھی, عمران خان. اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے پوری کے پورے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے. بدقسمتی سے یہ ہوئی کہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے انہوں نے ریٹائرڈ افسرز کا سہارا لیا. ریٹائرڈ افسر کو پہلی دفعہ کسی حکومتی جو تشکیل بن رہی تھی اس میں ریٹائرڈ افسرز کا سے ہوا. ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ لوگ گریجویٹس ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, مگر ایک ان پڑھ ایم این اے بن جاتا ہے, ایم پی اے بن جاتا ہے, آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے. ان کو اس لیول پہ موٹیویشن دی گئی کہ بھائی یہ جو آپ نے یہ چور ہیں, آپ نے 2010 کے بعد بلکہ 2006 کے بعد آپ نے کہنا شروع کر دیا یہ چور ہے, ایک بندہ چاہیے. یہ موٹیویٹ کرنے والا کون تھا؟ موٹیویٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ تھی. دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ نے ابھی آپ کیا اسٹیبلشمنٹ, ہم یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف سے مسئلہ تھا؟ جی ہر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا, اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی ہے اس میں ان کے قد بڑھ گئے ہیں, یہ کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ویسے میاں نواز شریف کی ریپوٹیشن ہے, وہ ان کا جو سیٹلمنٹ ہے, میں بھی 2-3 دفعہ ڈیوٹی دے سکا ہوں اسلام آباد میں, پنڈی میں, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ پوری فوج کی سوچ نہیں ہوتی, یہ جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں ان کی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں. ابھی اس فیصلے کے مطابق آج باجوہ صاحب نے سب سے زیادہ آواز بلند کی, ہم سے غلطی ہو گئی. ہم سے 2019 دسمبر میں باجوہ صاحب نے ریٹائرڈ افسروں کو تقریریں کرنی شروع کر دیں, بتانا شروع کر دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ قابل نہیں کرتے, اس قابل نہیں. سر کیا یہ رویہ درست ہے کہ پورے ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کے کنارے لے جائیں ایک ایکسپیریمنٹ کے چکر میں, اور بعد میں صرف یہ کہہ دیں کہ ہم سے غلطی ہوگی, ہمیں معاف کر دیں؟ جی دیکھیں اس میں ایک اسیسمنٹ میں جس میں ایک ہوتا ہے کہ اس کو غلطی تو بہت بڑی ہے, بلنڈر ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی بندے پہ ایفرٹ کی, اس کو اسٹرگل میں لایا, اس نے ڈیلیور کیا, ٹھیک ہے. اس کی مثال نواز شریف ہے, بے نظیر ہے, اور اس سے پہلے بھٹو تھا, جس کو لائے تو اسٹیبلشمنٹ نے, تو وہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے. ان کا خیال تھا یہ ہیرو ہے, ٹھیک ہے, یہ ایماندار ہے, یہ ڈیلیور کرے گا, ٹھیک ہے. مگر یہ اس بیوقوف آدمی کو, عمران کو لانے کا, جس نے کبھی ایک گورنمنٹ ادارے میں یونین کونسل لیول پہ بھی سیاست نہیں کی, اس کو آپ لا کے سیدھا بٹھا دیں ایز اے پرائم منسٹر. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا, جبکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ 2018 میں الیکٹ ہوئے تھے. کیا یہ بیانیہ درست ہے؟
دیکھیں یہ وہ کچھ کہیں یا کوئی دوسرا آدمی کہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا کہنے پہ، مگر آپ لوگ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ غلط ہے ان کا، ٹھیک ہے، آپ ان کے بیانیے کو آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ 2014 میں انہوں نے دھرنے شروع کیے، لندن پلان کا جو بات ہوئی تھی، لندن پلان ہوا وہ 2014 میں انہوں نے شروع کیا، ٹھیک ہے، 2014 کے لے کے 2018 تک یہ جو اسٹرگل ہوتی رہی، عمران خان نواز شریف کو نہیں ہٹا سکا ایز اے پرائم منسٹر، سیاسی جدوجہد تھی، ہٹایا کیسے گیا؟ ہٹایا گیا تھرو کورٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی آڈیوز ہے جو کہ لیگ ابھی میاں نواز شریف نے کہا کہ میرے پاس ہے ثاقب نثار کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مرتضیٰ شاہ جو جیو کا نمائندہ ہے سب سے پہلے اس نے رپورٹ کی تھی، سب اس نے سپاٹ کیا تھا اس کو، طاہر قادری کو بھی، عمران خان کو بھی، سارے ایک لندن میں. بدقسمتی ہے ظہیر الاسلام عباسی نے تھرو ایمبیسی اسٹاف کے ایک میٹنگ ارینج کرائی جس کو لندن میں میٹنگ ہوئی، اور اسی مناسبت سے پھر وہ میٹنگ جو اس کو لندن پلان کہا گیا. سر جنرل ظہیر الاسلام نے کس حیثیت میں یہ میٹنگ فکس کروائی تھی؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس ای جو ہے نا، ڈی جی آئی ایس ای میں جو ایک ڈیسیژن ہو جاتا ہے اس کی ورکنگ جو ہے، ابھی سب سے بڑا جو اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوا ہے نا وہ عمران خان کو فیور کرنے پہ ہوا ہے. کیا یہ ان کا عہدے سے تجاوز کرنا نہیں تھا؟ کیونکہ انہیں عہدہ تو یہ میں دیکھیں جو وہ تجاوز کرتے ہیں تو بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ سر بے شک سیاستدانی بینیفیشری تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں اگر ایک کریکٹر کر رہا ہے تو جو ان کے ساتھ ان کے کھڑے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی کریکٹر کیا وہ اتنا ہی مجرم نہیں ہے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کسی طرح دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جیسے وار کالج ہوتا ہے، باقی جو ہوتا ہے ان میں جو اسٹریٹجی ورک آؤٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہے، اس میں سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس میں اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنے میں پرانے سیاستدانوں کو بھی بلایا جاتا ہے اور بزنس مینوں کو بلایا جاتا ہے، سب کی رائے لے کے پھر ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی جاتی ہے. سر حکومتیں بنانا اور بگاڑنا نہیں، حکومت بنانے کا نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی تو ادارہ ہوگا نا، کوئی تو ادارہ. ہمارے سیاستدان کیا ہیں؟ آپ کیا عمران خان کے ساتھ جتنے ہیں، شبلی، مراد سعید، کیا اس قابل ہیں کوئی اسٹریٹجی بنا سکے ہماری؟ نواز شریف کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں بنا سکتے. تو پھر ایک ادارہ ہر ملک میں، امریکہ میں بھی ہے جو پینٹاگون ہے، وہ اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرتا ہے، بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ایک دفاعی پالیسی بناتے ہیں، وہ سیاست کی پالیسی بناتے ہیں، مگر اس میں عمران خان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ابھی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ دیکھیں جب 92 میں جیسا آپ بات کر رہے ہیں، 90 میں نواز شریف کو لایا گیا تو نواز شریف نے ڈیلیور کیا، ٹھیک ہے، لانا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جی یہ، یعنی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف ہو، بھٹو ہو، بے نظیر ہو یا عمران خان، لے کے اسٹیبلشمنٹ ہی آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو چلانے کے لیے کوئی ادارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کوئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. وہ کون کرے گا؟ وہ ایک ہمارا جو وار کالج ہے اس میں سارے ایک بیٹھ کے سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں، کورسز کے ذریعے ان کی رائے لی جاتی ہے، پھر رائے کو جو لانچ کیا جاتا ہے. جی ناظرین، ویڈیو وقت کی قلت کی وجہ سے یہی روک رہی ہوں، اس کا پارٹ 2 آئے گا. یقیناً جو چشم کشا انکشافات ہو رہے ہیں آپ بھی پارٹ 2 دیکھنا چاہیں گے. آج کے لیے سعدیہ خالد کو آگاہی سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پارٹ 2 میں.